الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی چوتھی فصل کا مطالعہ کریں گے، اور یہ چوتھی فصل کتابوں پر ایمان کے حوالے سے ہے۔ صاحب کتاب اس فصل کو اس طرح شروع کرتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنزَلَ عَلَى رَسُولِهِ كُتُبًا حُجَّةً عَلَى الْعَالَمِينَ وَمُحَجَّةً لِلْعَامِلِينَ يُعَلِّمُونَهُمْ بِهَا الْحِكْمَةَ وَيُزَكُّونَهُم کہ بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کچھ کتابیں نازل فرمائی تاکہ تمام جہانوں کے لیے حجت اور عمل کرنے والوں کے لیے دستور حیات ثابت ہو، اور پیغمبران ان کتابوں کے ذریعے لوگوں کو دین و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ساتھ میں ان کے دلوں کا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنزَلَ مَعَ كُلِّ رَسُولٍ كِتَابًا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول پر کتاب کو نازل کیا ہے، جس طرح سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان پر کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کو انصاف پر قائم رکھیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ساتھ کتابوں کو نازل فرمایا ہے۔ اچھا، ان کتابوں میں سے جن کتابوں کا تذکرہ قرآن و سنت کے اندر وارد ہوا ہے، اس میں پہلے نمبر پر تورات ہے۔ تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، اور یہ بنی اسرائیل کی عظیم ترین کتاب ہے۔ آج بھی جو بائبل کا مجموعہ ہے، اس کی جو ابتدائی 5 کتابیں ہیں، وہ یہود و نصارہ کے مطابق وہ 5 کتابیں شریعت کی کتابیں ہیں، یا وہ توریت کے نام سے اس کو جانتے ہیں کہ یہ جو 5 کتابیں ہیں یہ وہ تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء کہ اس تورات میں ہدایت اور روشنی تھی، اور سارے نبی جو فرما بردار تھے اسی کے مطابق یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور اسی طرح مشائخ علماء بھی اس کا حکم دیتے رہے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تو قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، جس کا ہم آگے جو ہے اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ تورات کی ذمہ داری اور ان کی حفاظت کا ذمہ ان کے مشائخ اور علماء اور ان کے ذمہ داران کے حوالے تھا، اسی لیے انہوں نے ان کتابوں کے اندر تحریف کی۔ تو بات یہ ہے کہ تورات کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح انجیل یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور وہ تورات کی تصدیق اور اس کی تکمیل تھی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ مائدہ کے اندر ہی کہ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ کہ بات یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عنایت کی، اس میں ہدایت اور نور ہے، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے تورات کی، اور یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ کہ بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو تمہارے اوپر حلال کیا جائے جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قوم سے مخاطب ہیں۔ اچھا، اس کے اندر چند ایک باتیں ہیں۔ خود جب ہم اناجیل کا جو موجودہ محرف انجیلیں جو بائبل کے اندر موجود ہیں، ان کے اندر ہم عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان پڑھتے ہیں، تو وہ بھی یہی بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں توریت کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہی ہے کہ بہت سے ایسے احکامات جو تورات کے اندر موجود تھے،
ہم انجیل کے اندر دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے اندر تبدیلی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کا یہ بیانیہ بالکل اپنی ذات کے اندر سچا اور درست ہے۔ اسی طرح زبور سیدنا داؤد علیہ السلام کو دی گئی، اور بعض انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے صحیفوں کو بھی نازل کیا، جس طرح سورہ اعلیٰ کی جو آخری آیت ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر صحیفوں کو نازل فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ بات یہ ہے کہ یہ کتاب انسانوں کے لیے رہنما ہے، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت کی واضح اور کھلی نشانیاں ہیں، اور جو فرقان حق و باطل کو جدا کرنے والی ہے۔ یعنی یہ کتاب فرقان بھی ہے جس کے اندر حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، کہ بات یہ ہے کہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والی ہے، اور ساتھ میں یہ قرآن حکیم ان کتابوں کے اوپر نگران بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے جتنی بھی باقی سابقہ آسمانی کتب تھی ان کو منسوخ فرما دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا ہے، اور چونکہ ان کتابوں کے اندر تحریفیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ خود یعنی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اس طرح قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن حکیم تمام جمی مخلوقات کے لیے حجت رہے گا تا قیامت، اور انشاءاللہ یہ کتاب بالکل محفوظ ہے تا قیامت، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں واقع ہونا ہے۔ جو قرآن حکیم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، وہی قرآن آج ہمارے پاس الحمدللہ صحیفوں کے اندر، لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت محفوظ رہے گا۔ اس سے پہلے جو سابقہ اور آسمانی کتابیں تھیں، اچھا معاملہ یہ تھا کہ وہ عارضی اور محدود مدت تک کے لیے تھی، اور کیا ہوتا تھا کہ جب بعد میں کوئی آسمانی کتاب ہوتی تو ان کے اندر کوئی تبدیلی یا ان کے حکم کے اندر کوئی منسوخیت کا عمل ہوتا جاتا تھا، اور بات یہ تھی کہ جب اس کے بعد کوئی کتاب آتی ہے، جب کوئی پیغمبر بعد میں آتا تو اس کتاب کے اندر کوئی تحریف ہے یا اس کتاب کے اندر کوئی لوگوں نے گڑبڑ کی ہے، وہ نبی اس بات کی توضیح فرما دیا کرتا تھا۔ لیکن قرآن حکیم چونکہ اب آخری کتاب ہے، اس کے اندر اب کسی بھی قسم کا رد و بدل نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مکر و فریب کو قرآن و سنت کے اندر ذکر کیا ہے۔ دراصل میں اس بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے، یہ یہود و نصارہ کا اپنی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جو بائبل ہے یہ بالکل بھی تبدیل نہیں ہوئی ہے، خواہ وہ اس کا ابتدائی حصہ جو کہ عہد نامہ قدیم ہے جس کو یہودی تسلیم کرتے ہیں، اور عہد نامہ جدید جو مسیحی، عہد نامہ جدید اور قدیم دونوں کو مانتے ہیں مسیحی، بائبل جو اس مسیحیوں کے پاس ہے اس میں یہ دونوں حصے شامل ہیں۔ تو یہود کا بھی یہ نظریہ ہے اور مسیحیوں کا بھی یہ نظریہ ہے کہ یہ کتاب تحریف اس کے اندر نہیں ہوئی ہے۔ جبکہ مزے کی بات یہ کہ جس طرح میں نے شروع والی کلاسوں میں ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ وہ حالانکہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن روایت باللفظ ہے، جس طرح حضور پہ نازل ہوا جن الفاظوں کے ساتھ وہی الفاظ ہم پڑھتے ہیں، حضور پر جیسے الفاظ نازل ہوئے آپ نے آگے بیان کر دیے۔ جبکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ روایت بالمعنی ہے، یہ مطلب یہ کہ پیغمبران پر وحی آتی اور وہ اس کو پھر اپنے الفاظوں میں لکھواتے تھے، اور یہ ظالم یہ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء کرام سے لکھوانے میں بس اوقات غلطی بھی ہوئی۔ جس طرح میں نے وہ جب شروع والی بات آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو توریت کی پہلی کتاب میں لکھا ہے پیدائش کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے آرام کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ انبیاء کرام سے بیان کے اندر
غلطی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بات جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر تحریف نہیں ہوئی ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت کا بھی سہارا لیتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ان کتابوں کی، جس طرح سورہ مائدہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، کہ بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید سابقہ کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والا ہے اور ان کے اوپر نگہبان بھی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ قرآن جس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے وہ محرف کیسے ہوئی، اور اسی طرح قرآن جب نگہبانی کرنے والا ہے تو محرف کیسے ہوئی؟ تو اس پر ثناء اللہ امرتسری صاحب ایک بڑی رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس تورات کی تصدیق فرمائی ہے، جس انجیل کی تصدیق فرمائی ہے، وہ تورات اور انجیل ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ جو ان کے اوپر نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق قرآن کرنے والا ہے۔ تم نے جو تحریف کر دی ہے، قرآن اس کی تصدیق کرنے والا کسی بھی صورت نہیں ہے۔ تم نے تو توریت کے اندر بھی تحریف کی۔ اب دیکھیں نا، جب آپ توریت کا مطالعہ کریں گے تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات کا تذکرہ انجیل کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو وفات کا سارا منظر تھا، یہ کس پہ نازل ہو رہا تھا؟ یہ کس نے شامل کیا؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن تو اس توریت اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے اوپر نازل ہوئے۔ یہ جو ہمارے پاس، یا ابھی آپ بائبل کو اٹھا کر دیکھیں، جس طرح آگے وہ آیت آئے گی، چلے میں تبھی انشاءاللہ وہ بات کرتا ہوں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ قرآن نے جو تصدیق کی بات کی ہے وہ اس تورات اور انجیل کی بات کی ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، نہ کہ موجودہ محرف انجیل۔ یہ تو وہ کتاب ہے کہ جس کی تحریف اور جس کے متعلق قرآن حکیم نے کس انداز کے اندر تذکرہ کیا ہے وہ اب آپ کے سامنے آیتیں پیش کرنے لگا ہوں۔ صاحب کتاب نے ذکر کی ہے، پہلی آیت سورہ نساء کی ہے کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضع، کہ بات یہ ہے کہ جو لوگ یہودی ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو الفاظ کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، کہ بات یہ ہے کہ تباہی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتابوں کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مقصد کیا ہے کہ لوگوں سے کچھ پیسے وہ کما لیں، پیسے کمانا ان کا مقصود ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ہلاکت ہے اس شے کے اوپر جو انہوں نے لکھی، اور ہلاکت ہے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے۔ تو آج بھی آپ جب موجودہ محرف جس کو جو ہے وہ مطلب آج مسیحی جس کو انجیل کا نام دیتے ہیں، عہدنامہ جدید کو، اس میں 27 کتابیں، اس میں 4 ابتدائی اناجیل ہیں، اور تفصیل کا وقت نہیں ہے، ان اناجیل کے اندر ہی باہمی بہت زیادہ تضاد موجود ہے۔ وہ وہاں پر مجھے دھندلا سا یاد آ رہا ہے کہ ہے مصدقہ بات کہ بائبل کے جب آپ ایک انجیل کے اندر واقعہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اس جانب گئے، اور دوسری میں یہ ہے کہ اس جانب چلے گئے، مطلب دونوں انجیلوں کے اندر واقعہ موجود ہے لیکن دونوں کے اندر جو ڈائریکشن بتائی گئی ہے وہ بالکل متضاد ہے، وہ بالکل متضاد ڈائریکشن موجود ہے۔ تو ایک دفعہ ہم نے پادری صاحب سے سوال کیا کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے، تو کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام نکلے تو یہاں پر تھے لیکن ہوائیں اتنی تیز تھی کہ آپ یہاں چلے گئے۔ تو اس طرح کی پھر باتیں، اس طرح کی توجیحات اور اس طرح کی تطبیقات پھر پیش کرنی پڑتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ 4 اناجیل چلیں، یہ 4 انجیلیں آپ اگر کہتے ہیں ہم ایک نظر مان بھی لیں تو اس کے علاوہ مزید جو خطوط اس میں شامل ہیں، خصوصاً پولوس کے 14 خطوط اس میں شامل ہیں۔ اب پولوس کون شخصیت اور وہ کس حیثیت سے نبی ہے اور کس حیثیت سے اس کی لکھے ہوئے خطوط خدا کے الہام کا درجہ رکھتے ہیں؟ تو یہ اس طرح کی بات کہ ایک شخص کو اس کی تحریر کو خدا کا الہام قرار دے دینا، یہ وہی بات ہے جس کو اللہ نے بیان کیا کہ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ لکھتے اپنے ہاتھ سے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس طرح یہ جو اضافے ہیں، یہ جو تحاریر ہیں،
یا یہ جو خطوط ہیں جو آپ کو اناجیل میں ملیں گے، مطلب زیادہ جو آپ کو عہد نامہ جدید کے اندر کتابیں ملیں گی وہ سینٹ پال کی ملے گی۔ ابھی جتنی بھی اس کی جو ہے وہ کتابیں ہیں یا خطوط ہیں جو پورے کے پورے عہد نامہ جدید کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے الہامی ہو گئے؟ تو یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ اسی طرح اور بھی صاحب کتاب نے متعدد آیتیں ذکر کی ہیں، سورہ انعام کی، سورہ آل عمران کی، سورہ مائدہ کی، جس کے اندر یہی تمام باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دجل کو واضح کیا ہے اور ان کی ان تحریفات کو واضح کیا ہے جو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر کی ہیں، اور اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے کمی، زیادتی اور اضافے کیے ہیں۔ تو بہرحال کتابوں پر ایمان کے حوالے سے اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی کلاس کے اندر رسولوں پر ایمان کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ و نظریہ ہے، اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ و نظریہ ہے، وہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔